السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 12 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 13 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر سب سے پہلے آپ کے سامنے لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے تو حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ 3000 تھی، کسی نے 7000 بھی نصیحتیں کہی ہے۔ خیر، بہت سی نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی۔ کچھ نصیحتوں کا تذکرہ تو قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ لقمان کے اندر۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے لقمان حکیم کون تھے اس کے بارے میں آپ کو متعارف کرا دوں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ترجمہ شروع کریں گے۔ لقمان حکیم جمہور سلف کے نزدیک نبی نہیں تھے بلکہ ولی اور حکیم تھے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ جمہور سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، صرف حضرت اکرمہ سے ان کا نبی ہونا نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی سند کمزور اور ضعیف ہے۔ امام بغوی نے فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ فقیہ اور حکیم تھے، نبی نہیں تھے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ حضرت قتادہ سے ان کے بارے میں ایک عجیب روایت یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت لقمان کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت کو اختیار کر لیا، اور بعض روایت میں کہ ان کو نبوت کا اختیار دیا گیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ اور حضرت قتادہ ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی، یعنی اختیار دیا تھا نبوت اور حکمت کے بارے میں، تو حکمت کو کیوں پسند کیا جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب اور عہدہ ہے، اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ خود اس کی کفالت فرماتے کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ اور جبکہ لقمان علیہ السلام کا نبی نہ ہونا جمہور کے نزدیک مسلم ہے، مانا ہوا ہے، تو پھر ان کو وہ حکمت کی باتیں جو قرآن میں مذکور ہے، انشکر لی، یعنی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِي، یہ بذریعہ الہام ہو سکتا ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایت میں کہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کلمات حکمت بہت منقول ہے۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ حضرت لقمان ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتی ہے اور آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی ہے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب میرے 2 کام ہیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا، دوسرے فضول باتوں سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہے: اپنی نگاہ کو پست رکھنا اور زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا۔
ویسے تو حضرت لقمان علیہ السلام کی سوانح بہت لمبی ہیں، یہ کیسے تھے، کس کے غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، وحشی تھے، بہت کچھ باتیں ہیں، لیکن اگر یہ سب باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے جاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں بھی عجیب عجیب واقعات اپنی مثنوی کے اندر لکھے ہیں، میں یہاں پر اس کو دہرانا نہیں چاہتا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان کے بارے میں جو نصیحتیں کی گئی ہے مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ شروع کر دیں گے۔ لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلی نصیحت ہے وہ یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بلا شبہ شرک یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کی۔ دوسرے نمبر پر دوسری وصیت یا نصیحت جو بھی کہہ لیجیے یہ کی کہ آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ کا علم بھی محیط اور وسیع ہے اور سب پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی ہی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز پر ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے حاضر کر سکتے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو دوسری نصیحت یہ کی۔ ایسے ہی تیسری نصیحت اپنے بیٹے سے یوں کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یعنی نماز جو ہے بلا شبہ برائیوں سے روکتی ہے۔ تو ایک وصیت اپنے بیٹے کو یہ کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کر۔ اور چوتھی وصیت یہ کہ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم کر اور برائی سے روک۔ یہ دو فریضے ہیں، ایک اپنی اصلاح اور دوسرا عام مخلوق کی اصلاح کے لیے۔ دونوں ایسے ہیں کہ دونوں کی پابندی میں خاصی مشقت و محنت برداشت کرنا پڑتی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں۔ خصوصاً اصلاح خلق یعنی اصلاح مخلوق کے لیے امر بالمعروف کی خدمت کا صلہ دنیا میں ہمیشہ عداوتوں اور مخالفتوں سے ملا کرتا ہے۔ اس لیے اس وصیت کے ساتھ ہی یہ وصیت بھی فرمائی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی ان کاموں میں تمہیں جو کچھ تکلیف پیش آئے اس پر صبر و ثبات سے کام لو۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کی ملاقات اور گفتگو میں ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو، جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو۔ اکڑ کر چلنا یہ متکبرین کا طریقہ ہے، چلنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ بہت چلنے کے سلسلے کے اندر بھی کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے، اس کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، ورنہ آپ کے سامنے پیش کرتا کہ چلنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ نصیحت کی کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت دوڑ بھاگ کر چلو کہ وہ وقار کے خلاف ہے، اور نہ بالکل آہستہ چلو۔ آہستہ چلنا بھی عورتوں کی عادت ہے اور بیمار کمزور کی عادت ہے۔ خیر، تو یہ کچھ نصیحتیں قرآن کریم کے اندر تو بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ کتابوں کے اندر ان کی نصیحت کے انمول موتی آپ کو ملیں گے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بات
اب ہم ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت لقمان لابنہ، لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ قال لقمان لابنہ یا بنی ان القلوب مزارع فازرع فیہ طیب الکلام۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، بلا شبہ دل کھیت ہیں، مزرعۃ کی جمع ہے مزارع یعنی کھیت، جیسے حدیث کے اندر دنیا مزرعۃ الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جیسا بو گے آخرت میں ویسا ہی کاٹو گے۔ بلا شبہ دل یہ کھیت ہے، تو اس میں اچھے کلام کو بو۔ فَإِن لَّمْ يَنبُتْ كُلُّهُ يَنبُتُ بَعْضُهُ، اگر پورا کا پورا نہیں اگے گا تو اس کا بعض تو اگے گا، یعنی اچھا بیج بو اور اچھے کلام کا بیج بو، اگر پورا فائدہ نہیں تو کم سے کم کچھ تو فائدہ ہوگا۔ لا تطلب سرعت العمل وطلب تجویدہ، تو عمل کی رفتار کو مت ڈھونڈ، مت تلاش کر، عمل کی رفتار کا مطالبہ مت کر، یعنی اس کو مت دیکھ۔ وطلب تجویدہ، اور اس کی عمدگی کو تلاش کر، یعنی کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کام کے اندر چاہے دیر لگے لیکن اچھے انداز کے اندر ہونا چاہیے، بہت ہی خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ وہ کام ہونا چاہیے۔ لا تطلب سرعت العمل، عمل کی رفتار اور تیزی کو مت تلاش کر اور اس کی عمدگی کو تلاش کر۔ فإن الناس لا يسألون فيكم فرغا، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ کتنے دنوں میں، کتنے میں فارغ ہو گیا، یعنی کتنے دنوں میں فارغ ہو گیا۔ وَإِنَّمَا يَنظُرُونَ إِلَىٰ إِتْقَانِهِ وَجَوْدَةِ صَنْعَتِهِ، اور صرف وہ دیکھتے ہیں اس کی پختگی اور مضبوطی کی طرف اور اس کی کاریگری کی عمدگی کی طرف۔ اتقن یتقن، اتقانن اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط اور پختہ کرنا، مضبوط اور پختہ بنانا، مہارت حاصل کرنا۔ وہ یتقن اللغت، اسے زبان میں مہارت حاصل ہے، یعنی آپ نے مان لو کسی کو کوئی کام دیا، کوئی کام بنا، کوئی چیز بنانے کے لیے دی، وہ جب وہ بنا کر دے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کتنے دنوں میں تیار کی، وہ تو عمدگی کو دیکھے گا۔ ایک مہینے کے اندر اگر تم نے اس نے بنا کر دی لیکن بہترین انداز کے اندر عمدگی کے ساتھ بنائی تو وہ سمجھے گا وہ بہت اچھی چیز ہے۔ ایک مہینہ نکال دیا وہ نہیں دیکھے گا، لیکن آپ نے ایک دن کے اندر وہ چیز بنا کر دے دی لیکن اچھے انداز کے اندر نہیں بنائی، عمدگی کے ساتھ نہیں بنائی، تو پھر وہ شکایت کرے گا۔ تو کام جو آدمی جو دیکھتا ہے وہ عمدگی کو دیکھتا ہے کہ وہ چیز کتنی عمدہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس چیز کو بننے میں کتنا عرصہ ہوا۔ لا تدفعن عملا عن وقته، کبھی بھی ایک عمل کو اس کے وقت سے مت ہٹا۔ دفع دفع کا معنی ہٹانا، دور کرنا، ٹالنا، یعنی کبھی بھی کوئی کام اس کے وقت سے مت ٹلا، یعنی جو کام کرنا ہو اسی وقت کر لے، یہ مت کہ کل میں کروں گا۔ لا تترک فعل اليوم غدا، یعنی آج کا کام کل پر مت چھوڑ، آج جو کام کرنا ہے وہ آج ہی کر لے، کل پر ٹالے گا تو دو کام جمع ہو جائیں گے، کر نہیں سکے گا، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملا آخر، اس لیے کہ وہ وقت جس کی طرف تو اس کو دھکیلتا ہے یا جس کی طرف تو اس کو ٹالتا ہے اس کے لیے دوسرا کام ہے، یعنی مان لو آج جو کام کرنا تھا یہ کہہ دیا کہ کل کروں گا، تو کل کا جو وقت ہے اس میں کوئی دوسرا کام ہوگا، دو کام جمع ہو جائیں گے۔ ایک دن کا کام ایک دن میں نہیں ہوتا تو پھر وہ 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے ہوگا؟ وَلَسْتَ تُطِيقُ لِازْدِحَامِ الْأَعْمَالِ، اور تو اعمال کی بھیڑ کی وجہ سے طاقت نہیں رکھے گا، یعنی بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے تو اس کو کر نہیں سکے گا۔ ازدحم یزدحم ازدحامن اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں کا بھیڑ لگانا، بڑی تعداد میں اکٹھا ہونا، اور ازدحام المکان کھچا کھچ بھرنا، جگہ کا تنگ ہو جانا، اسی سے زحامن کہتے ہیں بھیڑ کو،
ہجوم کو، تنگ جگہ میں زیادہ تعداد ہو اس کو کہا جاتا ہے زحام یا ازدحم. یہ اصل میں ازتحم تھا. اس تا کو دال سے بدل دیا گیا، تا اختیار کو قربی مخرج کی وجہ سے دال سے بدل دیا گیا جیسا کہ قاعدہ ہے. لأنها اذا ازدحمت دخلها الخلل، اس لیے کہ جب وہ زیادہ ہو جائیں گی یعنی بھیڑ لگ جائے گی تو اس میں خلل داخل ہو جائے گا. خلل کا معنی بگاڑ، خرابی، عیب، انتشار، پراگندگی، ابتر، یہ سب معنی ہیں. قال حکیم، لقمان حکیم نے کہا، ایک بڑی قیمتی بات بتلائی. الاحسان قبل الاحسان فضل، یعنی احسان سے پہلے، حسن سلوک سے پہلے حسن سلوک کرنا یہ فضل ہے. آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، ایک آدمی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے، حسن سلوک کا یہ اعلیٰ درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ بھلائی کی نہ برائی کی، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ احسان کا، حسن سلوک کا درمیانی درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور تم نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ حسن سلوک کا ادنا درجہ ہے. پہلا اعلیٰ درجہ جس کا نام دیا جاتا ہے جود، دوسرا درمیانی درجہ جس کو کہا جاتا ہے فضل، اور تیسرا ادنا درجہ جس کو مکافات کہا جاتا ہے. یہ تو حسن سلوک کے بارے میں. اب اس کے برعکس حالت لیجئے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو یہ برے سلوک کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سنگین درجہ ہے. کہ سامنے والے نے تو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور تم نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا تو یہ بدسلوکی کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک درجہ ہے بدسلوکی کا، سنگین زیادہ ہے اس کے اندر. اور اگر سامنے والے نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو یہ اوسط درجہ یعنی درمیانی درجہ ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ سامنے والے نے بھی برا سلوک کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو یہ ادنا درجہ ہے برے سلوک کا. پہلے درجے کا نام دیا جاتا ہے لوم، دوسرے کا نام دیا جاتا ہے ظلم، اور تیسرے کو نام دیا جاتا ہے مجازات. تو حسن سلوک کے بھی 3 درجے اور بدسلوکی کے بھی 3 درجے. حسن سلوک کا اعلیٰ درجے کو کہا جاتا ہے جود، اور درمیانی درجے کو فضل، اور ادنا درجے کو مکافات، اور بدسلوکی کے اعلیٰ درجے کو لوم، درمیانی درجے کو ظلم، اور ادنا درجے کو مجازات کہا جاتا ہے. اب آئیے ترجمہ دیکھیے. قال حکیم، حکیم نے کہا، لقمان حکیم نے کہا، الاحسان قبل الاحسان فضل، احسان سے پہلے احسان کرنا یہ مہربانی ہے. یعنی گویا یہ تیسرا درجہ ہے جس کو میں نے پیج کے اندر کہا تھا، تیسرا درجہ وہ یہ ہے. وبعد الاحسان مکافات، اور احسان کے بعد بدلہ ہے. یعنی سامنے والے نے آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، احسان کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا تو گویا یہ تیسرا درجہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے مکافات. وبعد الاحسان مکافات، اور احسان کے بعد مکافات. وبعد الاساءۃ، وبعد الاساءۃ جود، اور اساءت کے بعد یعنی برا سلوک کیا اور اس کے بعد آپ نے اچھا سلوک کیا تو اساءت کے بعد، برا سلوک کرنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے جود. یہ تو حسن سلوک کے 3 درجے ہوئے. اب آگے دیکھیے بدسلوکی کے 3 درجے. والاساءۃ قبل الاساءۃ ظلم، اور برا سلوک کرنا برے سلوک سے پہلے یہ ظلم ہے. یعنی یہاں پر بھی تیسرا درجہ ہے یہ.
میڈیم درجہ ہے، درمیانی درجہ ہے کہ سامنے والے نے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، اس کے باوجود آپ نے برا سلوک کیا تو یہ ظلم ہے۔ وبعد الاساءۃ مجازات، اور برا سلوک کرنے کے بعد آپ برا سلوک کریں تو یہ مجازات یعنی بدلہ ہے، تو یہ گویا تیسرا درجہ ہے، ادنا درجہ۔ وبعد الاحسان لوم، اور احسان کرنے کے بعد برا سلوک یعنی آپ سامنے والا برا احسان کرتا ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو یہ لوم یعنی ملامت اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ملامت ہے۔ تو گویا اس طرح تین درجے، حسن سلوک کے 3 درجے اور بد سلوکی کے 3 درجے ہوئے۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 13۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 14 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔